Brothers and sisters in Islam, do we love the Prophet sallallahu alaihi wasallam? آج میں آپ کے سامنے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعتاً کتنی محبت ہے۔ میں بات جانتا ہوں کہ جو شخص بھی مسلمان ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نسبت اور ایک ناطہ اور ایک رشتہ تو ضرور ہے۔ آئیے میں آپ کو آج ایک ایسا واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے تو وہ کس قسم کے حالات اور واقعات تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل ہوئیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور یہ جب آیات آئیں تو تمام صحابہ بہت خوش ہو گئے۔ کیوں وہ خوش؟ اس وجہ سے ہوئے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب اسلام کو فتح حاصل ہو گئی۔ لیکن ابو بکر صدیق وہ صحابی تھے جو اس موقع پر بھی رو رہے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں اس طرح رو رہے ہیں، آپ کیوں اتنا اداس ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان آیات کے اندر ایک ایسا میسج ہے ہم لوگوں کے لیے کہ وہ میسج یہ ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ختم ہو چکا ہے، اور جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا تھا اس دین کو پھیلانے کا وہ کام اب ہو چکا ہے، اور چونکہ یہ کام ختم ہو چکا ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ایک اور مقام کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو ایک چوائس دی، اور چوائس یہ تھی کہ یا تو اپنے رب کے پاس آ جائے یا وہ دنیا میں رہے۔ تو اس اللہ کے بندے نے اپنے رب کو چن لیا۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ بات بھی سنی تب بھی آپ اس بات پر رو پڑے، کیونکہ آپ کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یہ جس شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے۔ مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقتوں میں بہت شدید بیمار ہو گئے، اور ان کی بیماری کا عالم یہاں تک پہنچ گیا کہ آپ نے ابو بکر صدیق کو پھر یہ حکم دیا کہ اب سے نماز آپ پڑھایا کریں۔ آپ اتنے تھک چکے تھے، آپ اتنے بیمار ہو چکے تھے کہ ان کو یعنی اپنے کندھوں کا سہارا دے کر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے کندھوں کے سہارے یعنی پکڑ کر سیدہ عائشہ کے گھر چھوڑ کر آئے، جہاں پر انہوں نے پھر اپنے آخری وقت گزارے۔ اور آپ علی بن ابی طالب یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایسے لے کے گئے کہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ زمین کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے، یعنی ان کے پاس چلنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ کچھ عرصہ وہ وہاں رہے بیماری کے عالم میں۔ اس دوران کئی کچھ چیزیں ہوتی رہیں، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ اپنے آخری کچھ وقتوں میں تھے تو آپ نے یہ بات لوگوں سے کہی کہ اب میرے جب ان میں تھوڑی سی کچھ ان کے اندر طاقت آئی، تھوڑی سی ہمت پیدا ہوئی، کوئی تقریباً 5 یا 6 دن کے بعد، تو آپ نے کہا کہ میں لوگوں سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ جو ان کا آخری خطبہ تھا، اب یہ وہ خطبہ ہے جو اس میں آخری دفعہ ممبر پہ بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو اور انبیاء کی جو جگہ ہے فوت ہونے کی، ان کی قبروں کو ایک عبادت کی جگہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے بارے میں وہ مت کہنا یا میرے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا جو نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے کہا میں کون ہوں؟ عبدہ و رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، بس مجھے اتنا ہی جاننا۔ اپنے آخری ایام میں، اپنی آخری کچھ گھنٹوں میں سیدہ فاطمہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے آتی ہیں جب آپ سیدہ عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ لیٹے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی طرف اشارہ کر کے بلاتے ہیں، تو سیدہ فاطمہ ان کے قریب آتی ہیں، تو وہ ان کے کان میں کچھ بات کہتے ہیں۔ جب وہ ان کے کان میں بات کہتے ہیں تو سیدہ فاطمہ جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ بات سنتے ہی رو پڑتی ہیں، اور پھر آپ دوبارہ ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں اور پھر کچھ اور بات کہتے ہیں، اور وہ بات سن کے سیدہ فاطمہ ہنس پڑتی ہیں۔ تو بعد میں جب سیدہ عائشہ نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا بات کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں، تو انہوں نے بتایا کہ جب پہلی دفعہ انہوں نے مجھے اپنی طرف بلایا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، میرے اب جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہیں تو وہ اللہ کے نبی ہیں لیکن وہ سیدہ فاطمہ کے والد بھی تھے، تو ان کو اس پہ بہت افسوس ہوا اور وہ رونا شروع ہو گئی۔ اور پھر کہتی انہوں نے مجھے دوبارہ اپنی طرف بلایا اور کہا کہ تم جنت کی سردار عورتوں میں سے ہو، اور سب سے پہلے میں جس کو ملوں گا جنت میں وہ تم ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ بات سنی تو الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی یہ بات سننے سے۔ سیدہ عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ریکویسٹ کیا سیدہ عائشہ کو کہ مجھے ان کو مسواک دیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پرسنل ہائیجین کا بھی بہت خیال تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا سے رخصت ہونے کو جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مسواک چاہیے، اور وہ مسواک کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ میں اب اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں، اور چونکہ میں اب اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں تو جس کو ہم کہتے ہیں نا انگلش میں کہ یو ہیو ٹو لک یور بیسٹ، سو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وانٹڈ ٹو لک ہز بیسٹ، تو انہوں نے مسواک اپنے دانتوں کے ساتھ کیا۔ اور پھر اس کے بعد سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے،
اور ان کے پاس ایک پانی کا برتن پڑا ہوا تھا جس میں بار بار کچھ دیر کے بعد وہ ہاتھ ڈالتے اور پھر اپنے چہرے کے اوپر ایسے ہاتھ کو ملتے، اور وہ کہتے رہے کہ ہائی یہ سکرات الموت جو ہے یہ واقعی بہت سخت چیز ہے. اور وہ سیدہ عائشہ کی گود میں ایسے لیٹے ہوئے تھے اور یہ پورا چیز چل رہی ہے، اور سیدہ عائشہ ان کے اوپر یقیناً کوئی دعائیں بھی پڑھ رہی ہوں گی، بہت ساری چیزیں کر رہی ہوں گی، اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہوں گی، اور وہ اپنے ہاتھوں کو بار بار کرتے رہے. اور پھر کہتی ہیں کچھ ایسا ہوا کہ آپ کا ہاتھ پھر اچانک سے گر گیا، اور کہتی کہ جب ان کا ہاتھ گرا تو مجھے احساس ہوا کہ اس موقع پہ ایسا ہوا کہ جیسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے جبریل علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے. اور یہ چونکہ عالم غیب کا ہے تو سیدہ عائشہ کی کامنٹری ہے اس کے اوپر کہ انہوں نے دیکھا کہ یعنی سیدنا جبریل جب آئے ہوں گے تو انہوں نے کیا پوچھا ہوگا. یہ وہ سوال ہے جو کہ انبیاء کے جانے سے پہلے ملائکہ ان سے پوچھتے ہیں، اور یہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب آپ کے جانے کا وقت آ گیا، تو کیا اب آپ جانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ انبیاء کو اٹھانے سے پہلے ان کی اجازت دی جاتی ہے. کیا میں ملک الموت کو بھیج سکتا ہوں آپ کے پاس؟ تو سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اوپر کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے کہا رفیق الاعلیٰ، کہ میں نے اب اپنی چوائس میں کر لیا، اب میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، اپنے دوست کے پاس جانا چاہتا ہوں جو الاعلیٰ ہے. سیدہ عائشہ نے کہا کہ جیسے ہی ان کا ہاتھ گرا تو ایسے لگا جیسے پورے کمرے کے اندر ایک خوشبو کی لہر دوڑ پڑی ہے، پورے کمرے کے اندر. اور اس ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ ایسی خوشبو آئی جیسی کہ پہلا کبھی ایکسپیرینس نہیں ہو سکی. اور سلمہ رضی اللہ عنہ جب داخل ہوئی کمرے میں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہاتھ رکھا، ان کا سینہ پسینے سے گیلا ہوا تھا، ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد کئی سال گزر گئے، میں نے کتنی دفعہ ہزاروں دفعہ وضو بھی کیا، غسل بھی کیا، لیکن مرتے دم تک میرے ہاتھوں سے وہ خوشبو نہیں گئی. اس موقع کے اوپر سب امہات المؤمنین اور لوگوں نے ان کو بلانا شروع کیا. سیدہ عائشہ نے کہا کہ میرے والد کو بلاؤ، ابو بکر صدیق کو بلاؤ، وہ کہاں ہیں ان کو بلاؤ. سیدہ حفصہ نے کہا کہ عمر بن خطاب کو بلایا جائے. سیدہ فاطمہ نے کہا کہ علی بن ابی طالب کو بلاؤ ان سب کو، ان کو یہاں آنے دو. سب سے پہلے وہاں پہ عمر بن خطاب پہنچے اور انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اس بات کو یقین نہیں کیا. ان کو جب بتایا گیا وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں پہ داخل ہوئے اور اجازت لے کر داخل ہوئے. اور جب داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہیں. اور انہوں نے کہا کہ کیا ان کا بے ہوشی کا عالم ہے، دیکھو میرا پیارا نبی کیسے بے ہوش ہو گیا. اور وہ بس یہی بات ہے، وہ بلیو نہیں کر رہے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے. تو جب وہ وہاں سے باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ نے ان کو یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، وہ یہ دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں. عمر بن خطاب اتنے غصے میں آ گئے، ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور انہوں نے اپنی تلوار باہر نکال لی اور انہوں نے کہا کہ آج اگر مجھے کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں تو میں اس کا گردن اڑا دوں گا. وہ فوت نہیں ہوئے ہیں. جس طرح موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے اپنی قوم کو چھوڑ کے 40 دن کے لیے، تو میرے نبی بھی جو ہیں وہ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہوئے ہیں، وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں گئے. عمر بن خطاب کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی زیادہ تھی کہ وہ آپ اس بات کو بلیو ہی نہیں کر پائے. اور پھر کچھ دیر کے بعد جب ابو بکر صدیق داخل ہوتے ہیں تو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کہا خلیلی، یہ میرا خلیل ہے، اور پھر انہوں نے کہا رسولی، یہ میرا رسول ہے، کیونکہ آپ ان کے دوست بھی تھے. سب سے پہلے تو ان کے دوست تھے اور پھر نبوت کے بعد وہ آپ کے رسول بھی تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرانے بیٹھ کر رونا شروع ہو گئے. اور پھر جب انہوں نے اپنی ہمت سنبھالی تو وہ وہاں سے اٹھ کر باہر گئے، اور باہر جاتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک افراتفری پورا مدینہ میں لوگ رو رہے ہیں. اور ادھر عمر بن خطاب جو ہے وہ ایک جلال کی کیفیت میں، وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا نہ کہے میرے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، کوئی ایسی بات نہ کہے، جو کہے گا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. ابو بکر صدیق نے عمر بن خطاب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹھ جاؤ عمر، بیٹھ جاؤ. اور عمر بن خطاب ایک طرف سائڈ پہ ہو گئے. اور پھر ابو بکر صدیق نے وہ مشہور الفاظ بولے، انہوں نے کہا کہ اگر تم نبی کی عبادت کرتے تھے تو جان لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ چکے ہیں، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو یاد کرو اللہ الحی ہے لا یموت، اللہ کو موت نہیں آتی، اللہ الحی بھی ہے، القیوم بھی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. تو اس ٹائم پہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب انہوں نے آیات تلاوت کی قرآن کی تو کہتے ہیں کہ مجھے لگا جیسے میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی ہے. عثمان بن عفان کہتے ہیں مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا اس دن جب میں نے یہ خبر سنی ہے، مجھ سے پراپرلی چلا نہیں جا رہا تھا. علی بن ابی طالب کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، وہ ان کو سمجھ نہیں آتی اب میں بولوں کیا اس کے بعد، اب کہنے کے لیے رہ کیا گیا. تو ان کا منہ بند ہو گیا، ان کی زبان بند ہو گئی. یہ وہ کیفیت تھی صحابہ کے بیچ میں کہ ان کا محبت کتنی زیادہ تھی. اس کے بعد ظہر کی اذان کا وقت ہوا تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ آپ جا کے اذان دیں. آپ گئے اذان دینے کے لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ
اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد، آگے محمد نہیں بول سکے. ایک دفعہ ٹرائی کیا، 2 دفعہ ٹرائی کیا، آنسو جاری ہو چکے، رو رو کے اپنی حالت بری کر لی. اتنی دیر میں ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے باقی کی اذان مکمل کی. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ وہ دن ہے کہ جس کے بعد سیدنا بلال اذان نہیں دے پائے، وہ اس کے بعد اذان نہیں دے پائے. اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب یہ پتہ چل گیا کہ اب جو ہے نا نئے خلیفہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، تو وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین مجھے اجازت دیں، میں مدینہ چھوڑنا چاہتا ہوں، میں مدینہ میں نہیں رہنا چاہتا. ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، آپ نبی کے مؤذن ہیں، آپ نہیں جا سکتے، آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا میں یہاں اذان بھی نہیں دے سکتا. اور انہوں نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، مجھے بس جہاد فی سبیل اللہ پہ جانے دیں، میں کسی جنگ کے لیے لوگوں کے یعنی جو ہے نا ہمارے دین کے لیے خدمت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بس جانے دیں. ابو بکر صدیق نے کہا نہیں، آپ نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا وہ جو ہے نا امیر المومنین میری ایک بات کا جواب دے دیں، آپ نے مجھے رہا کیا تھا، آپ نے مجھے رہا کرا تھا جب میں غلام تھا. اگر آپ نے مجھے رہا اپنی ذات کے لیے کیا تھا تو مجھے بے شک یہاں پہ رکھ لیں، لیکن اگر آپ نے مجھے رہا اللہ کے لیے کیا تھا تو خدا کی قسم مجھے جانے دیں، میں اب مدینہ میں مزید نہیں رہ سکتا. یہ سیدنا بلال کی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ان کے لیے برداشت کرنا پاسبل نہیں تھا، کیونکہ یہ نبی کے وہ مؤذن تھے جو اذان دینے سے پہلے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے کی طرف دیکھا کرتے تھے. اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے اوپر یہ عام روایت تھی، یہ عام معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر نکلا کرتے تھے تو وہ ان کو دیکھتے، اور یہ وہ صحابی تھے جو کم از کم دن میں 5 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دیکھتے تھے. تو آپ سے برداشت نہیں ہوا کہ اب میں اذان دوں اور مجھے میرے پیارے حبیب نظر نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. بعد میں جب عرصہ گزرنے کے بعد عمر بن الخطاب کی خلافت کا دور آیا، جیروسلم فتح ہوا، بیت المقدس حاصل ہو گیا، تو صحابہ نے ریکویسٹ کی جب بیت المقدس فتح ہو گیا. یہ اسلام کی 3 ہولی سائٹس ہیں، ایک مکہ ہے، ایک مدینہ ہے، یعنی آپ کی مسجد الحرام اور اس کے علاوہ مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ. جب مسجد اقصیٰ فتح ہو گئی اور مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی تو عمر بن الخطاب نے اسپیشل ریکویسٹ کے اوپر، تمام صحابہ موجود تھے، اسپیشل ریکویسٹ کے اوپر سیدنا بلال سے کہا کہ آج اس بیت المقدس میں اذان آپ دیں گے. سیدنا بلال نے پہلے تو بہت انکار کیا کہ نہیں، میں اذان نہیں دینا چاہتا، اور پھر وہ یہ بات مان گئے اور انہوں نے اذان دی. اور روایات میں آتا ہے کہ تمام صحابہ رو رہے تھے، اور کہتے ہیں اتنا رو رہے تھے کہ ان کی داڑیاں آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی، کیونکہ ان کو ایسا لگا جیسے سیدنا بلال نے اذان دی تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد واپس آ گئی. سیدنا بلال یہ اذان دینے کے بعد، اور یاد رکھیں یہ وہ صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ جن کا ریکارڈ ہے اور کسی کے پاس یہ اعزاز نہیں ہے، جس نے بیت اللہ میں، مسجد الحرام میں، مسجد نبوی میں اور مسجد اقصیٰ میں سب سے پہلے دفعہ اذان دی. یہ کسی اور کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. تینوں مساجد کے اندر جو 3 ہولیسٹ سائٹس ہیں اسلام کی، تینوں میں انہوں نے اذان دی. سیدنا بلال نے مسجد اقصیٰ میں اذان دینے کے بعد وہ ڈماسکس چلے گئے اور وہاں پہ کچھ عرصہ رہے، کچھ ٹائم گزر گیا. تو ایک دن ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب میں آئے. تو سیدنا بلال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بلال بہت عرصہ ہو گیا تو مدینہ نہیں آئے، کیا ناراض ہو میرے سے؟ سیدنا بلال صبح اٹھتے ہیں، نہ آگے دیکھتے ہیں نہ پیچھے دیکھتے ہیں، اور سیدھا مدینہ کی طرف نکل جاتے ہیں. جب مدینہ پہنچتے ہیں تو بس روضہ رسول پہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، روتے بھی ہیں، دعا بھی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کبھی بھی آپ کو نہیں بھولا، اور میں اب بھی جب آپ سے دور تھا تب بھی درود و سلام بھیجتا تھا. اس موقع کے اوپر سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما وہاں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ سیدنا بلال کسی کو بتا کر نہیں آئے تھے کہ میں آ رہا ہوں، مدینہ آ رہا ہوں، سب تیار ہو جاؤ، کسی کو بتا کر نہیں آئے تھے. وہ خود ہی اکیلے سے نکل آئے، صبح اٹھے اور نکل پڑے، اکیلے پہنچ گئے، روضہ رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں. تو یہ نواسہ رسول آئے اور انہوں نے آپ کو سیدنا بلال کو ریکویسٹ کیا کہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آج اذان آپ دیں گے. سیدنا بلال نے پہلے تو تھوڑا سا انکار کیا، لیکن جب دیکھا کہ یہ نواسہ رسول ہیں اور اتنا زیادہ انسسٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور آپ یقین کریں جب انہوں نے اذان دی تو روایات میں آتا ہے کہ پورا مدینہ اس دن رو رہا تھا. لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے. کس لیے؟ کہ ان کو لگا کہ شاید ایک لمحے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، میں نے آپ سے شروع میں سوال پوچھا تھا کہ ہمیں نبی سے محبت کتنی ہے. اگر ہمیں واقعی نبی سے محبت ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ کہہ دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کو نبی کی اطاعت کرنی ہوگی.
युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम सब ये मानते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या हम नबी के तरीके पर अमल करते हैं? क्या हम उनके वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करते हैं? क्या हम उनकी तरह बनना चाहते हैं? क्या हम ये बात दिल से मानते हैं कि रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया, अल्लाह मैं राज़ी हूँ, अल्लाह मेरा रब है, मैं राज़ी हूँ कि इस्लाम मेरा दीन है, और मैं राज़ी हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं और मेरे रोल मॉडल हैं। अगर ये बात आप मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं तो अभी भी हमारे पास वक्त है। आइए आज ये प्रॉमिस करें इंशाल्लाह कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बनना चाहते हैं, हम उनके वे ऑफ लाइफ की तरह हम भी अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं, हम भी उनसे उस लेवल की मोहब्बत करना चाहते हैं जैसे उनके कंपेनियंस क्या करते थे। क्योंकि आप सल्लम ने यकीन करें, वल्लाही उन्होंने बिशारत दी थी कि एक वक्त आएगा आखिरी ज़माने में कि जब मेरे भाई आएंगे और वो मुझसे मोहब्बत करते होंगे हालांकि उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं, वो मेरी बात पर अमल करते होंगे हालांकि उन्होंने मेरी बात मेरे मुंह से तो नहीं सुनी, उनके पास तो रवायात ही पहुँची। तो आज फैसला करें इंशाल्लाह, अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इंशाल्लाह तौफीक दे कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर सही तरीके से चल सकें इंशाल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।